اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ سننے والی تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں، جیسا کہ آج کل حج کا موسم ہے اور حاجیوں کے قافلے بیت اللہ کی زیارت اور فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے رواں دواں ہیں، اور ایسے میں ان لوگوں کی تڑپ جو عمر بھر سے بیت اللہ کی زیارت کی تمنا دل میں سجائے، آنکھوں میں آنسو لیے اس بات کے منتظر ہیں کہ کب پروردگار ان کی رکاوٹوں کو دور کرے اور وہ بھی اللہ کے گھر کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ اور پھر وہ لوگ کہ جو ایک یا ایک سے زیادہ مرتبہ عمرہ اور حج کی سعادت پا چکے ہیں، ان کی تڑپ اور ان کی اداسی کچھ اور ہی طرح کی ہوتی ہے، شاید اس لیے کہ وہ اس لذت سے آشنا ہو چکے ہیں اور بار بار وہ لذت پانا چاہتے ہیں۔ بہرحال مکہ مدینہ کی حاضری ہر مومن کی دلی خواہش ہوتی ہے۔ اس موقع پر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ان سننے والی تمام بہنوں کو اپنے زوج اور اپنی اولاد کے ہمراہ حج مبرور کی سعادت بار بار عطا کرے۔ بے شک وہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، اور کیسی ہی رکاوٹیں ہوں وہ اس کے کلمہ کن کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور اب جب کہ حج کے مصارف عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہو گئے، یا پھر کسی بیماری یا مجبوری یا ذمہ داری کی بنا پر شدید خواہش کے باوجود جو لوگ حج نہیں کر پا رہے، ان لوگوں کے لیے آج کا یہ موضوع ہے کہ کیا وہ بھی حج جیسا اجر پا سکتے ہیں اپنے وطن میں رہتے ہوئے؟ بالکل وہ حج کا اجر پا سکتے ہیں، بار بار پا سکتے ہیں۔ آج ہم ان احادیث کا مطالعہ کریں گے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعمال بتائے ہیں جن کا اجر حج کے برابر ہے یا عمرے کے برابر ہے۔ اس میں سب سے پہلی روایت ترمذی کی 586 نمبر کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی، تو اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تامہ تامہ تامہ، یعنی پورا پورا پورا، یعنی حج اور عمرے کا پورا ثواب۔ یعنی کسی کو اس میں کوئی شک اور شبہ نہ رہے کہ کہاں حج اور عمرہ اور کہاں محض فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا اور پھر اللہ کا ذکر کرتے رہنا اور سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعتیں ادا کرنا، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کا اجر پورے حج اور پورے عمرے کے برابر ہے۔ اور ہم یہ نہ سمجھیں کہ اچھا ہم عورتوں پر تو فجر کی نماز جماعت سے لازم نہیں ہے، تو ہم اپنے رب سے امید کرتی ہیں کہ ہم فجر کی نماز بر وقت پڑھیں اور پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے رہیں، صبح کے اذکار پڑھتے رہیں، اس سے پہلے نماز کے بعد کے اذکار پڑھیں، پھر قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، رب سے دعائیں مانگتے رہیں یہاں تک کہ سورج نکل آئے تو بس 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ تو اجر کتنا بڑا ہے، ایک پورے حج اور پورے عمرے کا اجر۔ سبحان اللہ، یہ تو ہم ہر دن کر سکتے ہیں۔ ایسا حج اور ایسا عمرہ تو جب چاہیں بغیر پیسے کے، بغیر مشقت کے، محض نیند کی قربانی دے کر ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی بار بار سعادت دے۔ پھر اسی طرح صحیح الجامع کی 6556 نمبر کی حدیث ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جماعت سے فرض نماز پڑھنے نکلتا ہے تو اس کا ثواب حج کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، گھر سے وضو کر کے فرض نماز پڑھنے کی نیت سے مسجد کی طرف نکلنے والا ایسے ہے جیسے وہ حج کے لیے روانہ ہے۔ اور ہم خواتین جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتی، اگر ہم اپنے شوہروں کو اور ہم اپنے بیٹوں کو اور بھائیوں کو ترغیب دیتی ہیں، تیار کرتی ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں، انہیں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے بھیجتی ہیں، تو جو حج کا ثواب انہیں ملے گا، انہیں اس رستے پر چلانے والیوں کو بھی یقیناً اتنا ہی اجر ملے گا۔
پھر اسی طرح صحیح الترغیب کی 86 نمبر کی حدیث ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسجد کی طرف علم حاصل کرنے یا علم سکھلانے کے لیے نکلتا ہے تو اسے مکمل حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مسجد کی طرف جانا محض نماز کے لیے نہیں، کبھی یہ بھی نیت ہو کہ وہاں ہم امام صاحب کی خدمت میں یا کسی عالم یا کسی اسکالر کے پاس بیٹھ کر کوئی مسئلہ دریافت کریں گے، کوئی اپنا ایمان تازہ کریں گے، ان سے علم سیکھیں گے، ان سے قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، یا یہ کہ ہم کسی کو کوئی دینی مسئلہ بتائیں گے، کسی کو کوئی ایمان افروز واقعہ سنا دیں گے، کوئی حدیث بتا دیں گے، کسی کی رہنمائی کر دیں گے، تو علم سیکھنے والا اور علم سکھانے والا اور اس نیت سے مسجد کی طرف جانے والا مکمل حج کا ثواب پاتا ہے۔ اور آج کل تو ہماری مسجدوں میں نمازوں کے بعد تالے پڑ جاتے ہیں، حالانکہ اسلامی ریاست میں مسجد تو مسلمانوں کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی ایک یونیورسٹی بھی تھی، جہاں صفہ کے چبوترے پر صحابہ دن رات علم حاصل کرتے تھے۔ وہ ایک GHQ بھی تھی، جہاں جنگی فیصلے ہوتے تھے۔ وہ پارلیمنٹ بھی تھی، جہاں ریاست کے مسائل پر بات ہوتی تھی، عوام کے فلاح و بہبود کے معاملات ڈسکس ہوتے تھے۔ وہ مسجد خزانہ بھی تھی، جہاں بیت المال کا مال جمع ہوتا اور وہیں سے تقسیم ہوتا۔ اللہ ہماری مسجدوں کو بھی ایسا ہی مرکز بنا دے۔ کم از کم یہ تو ہو کہ ہماری مسجدیں نمازوں کے ساتھ ساتھ قرآن اور سنت کے پیغام کو عام کرنے والی جگہ بن جائیں۔ اور پھر اگین نیت کیجئے کہ ہم خواتین مساجد میں تو جا کر علم سیکھنا اور سکھانا محال ہے، لیکن ہم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر جمع ہو کر پروردگار تیرا دین سیکھتے ہیں، تیرا دین سکھاتے ہیں۔ اے اللہ یہ اجر ہمیں اس کے بدلے میں عطا کرنا۔ پھر اسی طرح بخاری کی ایک روایت ہے 843 نمبر کی، جس میں کچھ نادار لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ امیر اور رئیس لوگ بلند درجے اور ہمیشہ رہنے والی جنتیں حاصل کر چکے، حالانکہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن مال و دولت کی وجہ سے انہیں ہم پر فوقیت حاصل ہے کہ اس کی وجہ سے وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، صدقے دیتے ہیں۔ یعنی ان کی مراد کیا ہے کہ ہم محتاجی کی وجہ سے ان کاموں کو نہیں کر پاتے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو جو لوگ تم سے آگے بڑھ چکے ہیں انہیں تم پالو گے، اور تمہارے مرتبے تک پھر کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور تم سب سے اچھے ہو جاؤ گے سوائے ان کے جو یہی عمل شروع کر دے۔ اور پھر آپ نے کون سا عمل بتایا؟ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہنا۔ یہاں آپ صحابہ کی فکر دیکھیے، ان کا غم اور ان کی فکر یہ نہیں ہے کہ لوگ مال و دولت رکھتے ہیں اور وہ مال سے محروم ہیں، انہیں مال کی فکر نہیں ہے، انہیں فکر ہے تو اس بات کی کہ وہ لوگ نیکیوں میں بڑھ گئے ہیں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے وہ ان سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ انہیں فکر مال کی نہیں، انہیں فکر نیکیوں کو پانے کی ہے، اور گویا نیکیوں میں دوڑ ہے، وہ ان سے نیکیوں میں بڑھ جانا چاہتے ہیں، لیکن مال و دولت کی کمی کی وجہ سے بہت ساری نیکیوں سے پیچھے ہیں۔ یہ فکر انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا دیتی ہے، اور وہ یہ سوال کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نادار لوگوں کو، ان مجبور لوگوں کو مایوس نہیں کرتے، اور کتنا آسان عمل بتاتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا، یہ ایسا عمل ہے جس کا پابندی سے کرنے والا اس سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور جس پر کوئی خرچہ نہیں آتا، جس پر زیادہ وقت بھی نہیں لگتا۔ اگر ہم ہر نماز کے بعد محض 5 منٹ اضافی مصلی پر بیٹھے رہیں تو within 5 منٹس ہم یہ تسبیحات مکمل کر سکتے ہیں۔ بظاہر اتنا چھوٹا عمل، لیکن اجر کے اعتبار سے عمرے اور حج اور جہاد اور صدقات سے کہیں بڑھ کر یہ عمل ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جب مالدار صحابہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے اس عمل کو چھپایا نہیں کہ ہم انہیں کیوں بتائیں کہ وہ تو مالدار ہیں، وہ اپنے مال سے یہ اجر کمائیں اور ہم تو ان تسبیحات کے ذریعے ان کا مقابلہ کریں گے۔
وہ ہماری طرح عقل مند تھوڑی تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ اگر مالدار لوگوں کو ان کے ذریعے سے یہ بات پتہ چلے گی اور پھر وہ بھی یہ عمل کریں گے تو یہ نادار لوگ ان کے اس اجر میں برابر کے شریک ہوں گے، لہٰذا انہوں نے اس بات کو چھپایا نہیں بلکہ پھیلایا۔ اللہ ہمیں بھی ایسی سمجھ دے دے کہ ہمیں نیکی کی بات پتہ چلے تو اسے اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں، اسے چھپائیں نہیں بلکہ اسے اوروں تک پہنچائیں تاکہ ہماری نیکیاں ملٹی پلائی ہوتی چلی جائیں۔ پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے، بلکہ رمضان میں عمرہ کرنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ یہ ابو داؤد کی 1990 نمبر کی حدیث میں ہے۔ پھر اسی طرح طبرانی کی روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا میں جہاد کی خواہش رکھتا ہوں مگر اس کی طاقت نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے والدین میں سے کوئی حیات ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میری ماں ہے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، تم حاجی، معتمر اور مجاہد کہلاؤ گے۔ سبحان اللہ، والدین کا رتبہ اور خاص طور پر ماں کا رتبہ کتنا بڑا ہے کہ اس کی خدمت کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ حاجی ہے، جیسا وہ عمرہ کرنے والا ہے، وہ ایسا ہے جیسے وہ مجاہد ہے، جہاد کرنے والا ہے۔ ہمارے تو اپنے گھروں کے اندر اجر و ثواب کے کتنے مواقع ہیں۔ بیت اللہ کا حج تو سال میں ایک بار ہوگا، ماں باپ کی خدمت کے ذریعے تو ہم ہر روز حج کا اجر کما سکتے ہیں، اور جہاں ان کی خدمت کا اتنا بڑا اجر ہے تو ان کی نافرمانی کا وبال کتنا بڑا ہوگا، ان کو دکھ دینے کا، ان کو ستانے کا وبال کس قدر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو اس وبال سے اور اس عمل سے محفوظ رکھے۔ پھر ایک اور عمل ہے جو حج کا ثواب دیتا ہے، صحیح ترغیب کی 1078 نمبر کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجاہد کا سامان سفر تیار کیا یا حاجی کا یا ان کے گھر والوں کی خبر گیری کی یا کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس کے لیے انہی کے برابر اجر ہے۔ ان کے سے مراد کیا؟ غازی یا حاجی یا روزے دار کے اجر کے برابر انہیں اجر ملے گا اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یعنی کوئی فرد جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے محنت کر رہا ہے، جہاد کے لیے روانہ ہے، اسے ہتھیار فراہم کرنا، اسے سواری فراہم کرنا، اسے زیادہ راہ دینا، اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کی خبر گیری کرنا، نگہداشت کرنا، اسی طرح حاجی کی سفر کی تیاری میں معاونت کرنا، اس کے پیچھے رہ جانے والے اہل خانہ کی خبر گیری کرنا یا کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا دینا، یہ ایسے اعمال ہیں جو جہاد اور حج اور روزے کے برابر اجر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح مسجد قباء میں نماز ادا کرنا عمرہ کے برابر ثواب دیتا ہے۔ اور آخر میں یہ حدیث آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ لوگ جو اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ اللہ کے گھر کی زیارت کا شوق رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں، ان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، ان کا دل روتا ہے، لیکن وہ جانے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں پاتے، بیماری کی وجہ سے، معاشی کمزوری کی بنا پر یا کسی ذمہ داری کی بنا پر یا کسی بھی مجبوری کی بنا پر۔ لیکن ہمیں کیا معلوم کہ اللہ ان کے اخلاص کی بنا پر اور ان کی تڑپ اور ان کی نیت اور ارادے کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ انہیں حج کے ہر مقام میں اور ہر رکن کی ادائیگی میں ان کا حصہ رکھے، خواہ عملاً وہ سفر میں شریک نہ رہے ہوں لیکن دل سے تو وہ ان کے ساتھ ہی ہیں۔ اور اس کی دلیل غزوہ تبوک سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا کو خطاب کرتے ہوئے جو بات ارشاد فرمائی تھی وہ یہ کہ آپ نے فرمایا تھا ان بالمدینۃ اقواما، کہ بے شک مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں، ما سرتم مسیرن، تم نے کوئی کوچ نہیں کیا، ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم، اور تم نے کوئی وادی طے نہیں کی مگر وہ تمہارے ساتھ تھے۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہم بالمدینہ، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا مدینہ میں ہی رہتے ہوئے؟ قال وہم بالمدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مدینہ ہی میں رہتے ہوئے۔ حبسہم العذر، انہیں عذر نے روک لیا تھا، انہیں مجبوری نے روک لیا تھا، ورنہ وہ خود رکنے والے نہ تھے۔ سبحان اللہ، ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے، وہ اعمال سے پڑھ کر نیتوں کو دیکھتا ہے، وہ اخلاص کو دیکھتا ہے، وہ تڑپ کو دیکھتا ہے۔ رب کے ہاں تو قیمت ہی اخلاص کی ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت عطا کرے۔ ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا کی، ہمیں اتنا پیارا دین دیا، ہمیں اتنے نیکیوں کے مواقع عطا کیے۔ الحمدللہ ہم زندہ ہیں، ہماری صحت بھی ہے، علم و نیکیاں کرنے کا شوق بھی ہے۔ اللہ ہمیں ان نیکیوں کے مواقع سے بہترین فائدہ اٹھانے والا بنا دے، اور خدا کرے کہ ہم اپنے لیے اتنی نیکیاں جمع کر لیں جو قیامت کے دن ہمارے نیکیوں کے پلڑے کو جھکا کر ہمیں خوش و خرم دمکتے چہرے والوں میں شامل کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔